زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا. 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا، جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا، تیسرا، تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا، پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو، حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی، گھر بھی آ گئے، صادق اور امین بھی کہہ دیا، جب کا چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا، یہ چلتے کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا، اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی، جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈال، اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے. پھر بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا، اس دفعہ رہ جا، تو عرض کی رو پڑے. حضرت علی دلیر آدمی تھے، رو پڑے. کہنے لگی حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا، تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب، وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی. جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہا دیکھو بھئی میں آج کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا، تے لے سجنا سا توڑ نبھائی، جان دیتی راہ تیرے دے دیا، ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے؟ کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے. جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے؟ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی میں کے. فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے.
بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔